ایک سوچ تسنیم کے ساتھ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں تسنیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک سوچ تسنیم کے ساتھ۔ موضوع پر بات کرنے سے پہلے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ جو ہے وہ میاں بیوی کا تھا۔ ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد جب اماں ہوا کو تخلیق کیا گیا تو پھر ظاہر ہے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ دوسری بات یہ کہ بیوی کا جو لفظ ہے قرآن میں 41 بار آیا ہے۔ دنیا میں میاں بیوی کے اوپر بہت سارے لطیفے بنائے گئے ہیں، لوگ اکثر اس کے اوپر مختلف زبانوں میں لیکن ایک ہی سوچ کے مالک ہم لوگ بن چکے ہیں، کیا کافر اور کیا مسلمان، کہ بیوی جو ہے وہ بوجھ ہے اور شوہر جو ہے وہ مارتا بہت ہے۔ اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ اسی لیے شروع ہوئی ہیں، جیسے میرا جسم میری مرضی میں بھی مرد کو جو حاکمیت دی گئی ہے اس سے اختلاف ہے لوگوں کو، خواتین کو، اور اس کی وجہ بھی شوہر کی جو ظلم ہے، زیادتی ہے، اس کی وجہ سے یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ میں نے نماز پڑھ لی اور اب میں پریشان ہوں، میں پشیمان ہوں کہ میں نے نماز کیوں پڑھی، میں پچھتا رہا ہوں، تو آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یقیناً آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اسے برا بھلا کہیں اور آپ اسے اس گناہ سے بچائیں، اسے کہیں کہ ایسی بات مت کرو، توبہ استغفار کرو، تم نے ایک نیکی کا کام کیا ہے تو اس بات پر کیوں پچھتا رہے ہو؟ یہ بات میں نے اس لیے بتائی ہے کہ شادی جو ہے یہ سب جانتے ہیں، ہم مسلمان جانتے ہیں کہ یہ سنت رسول ہے۔ تو سنت رسول کرنے کے بعد جو لوگ پچھتاتے ہیں کہ ہم نے شادی کیوں کی ہے، میرا خیال ہے کہ ان کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ سوچ کے اختلاف کا جو موضوع ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ یہ سوچ کا اختلاف صرف میاں بیوی کے درمیان نہیں ہوتا، سوچ کا اختلاف تو بھائیوں کے درمیان ہوتا ہے، والدین اور اولاد کے درمیان ہوتا ہے، دوستوں کے درمیان ہوتا ہے، محلے داروں اور پڑوسیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ تو سوچ کا اختلاف پیدا ہی تب ہوتا ہے جب دو شخص آپس میں ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں تو ان کے جو درمیان بات چیت ہوتی ہے اس میں سوچ کا اختلاف ہوتا ہے، یہ بالکل درست ہے۔ لیکن اس کا ٹارگٹ صرف اور صرف میاں بیوی بنتے ہیں، یہ بہت ہی غلط ہے، یہ زیادتی ہے، کیونکہ میاں بیوی مختلف خاندانوں سے آتے ہیں تو اس بات کو بہت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ ان میں اختلاف ہے، تو اس وجہ سے وہ پچھتاتے ہیں۔ کبھی کسی نے کہا کہ میں اس کا بھائی بن کے پچھتا رہا ہوں، اس بات پر زیادہ زور دیا ہو، یا کوئی میں یہاں پر پیدا ہوا ہوں تو اس بات پر زیادہ لوگوں نے اس بات پر وویلا مچایا ہو، ایسی باتیں کوئی مشکل سے ایک دو بندے کر دیتے ہوں گے، لیکن اس کا اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا میاں بیوی کی سوچ کے اختلاف پر یہ پچھتانے کی بات جو ہے یہ زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہے۔ میاں بیوی جو ہیں یہ سوچ کے اختلاف میں فرق درست ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بھی کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، بیوی کو بھی کچھ دی ہیں، تاکہ وہ آپس میں مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ انبیاء کی جو بیویاں ہیں ان سے بھی غلطیاں ہوتی تھیں، لیکن اس کے لیے کبھی کسی نبی نے نہیں کہا کہ میں شادی کر کے پچھتا رہا ہوں، اپنی بیوی کو برا بھلا کہا ہو یا مارا پیٹا ہو یا اس کو گالیاں دی ہوں، ایسا کہیں کسی نبی نے نہیں کیا۔ تو قرآن کی 66ویں سورہ میں 3 نمبر آیت پر اگر آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اور یاد کرو جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، پس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئی۔ پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا سب جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک بیوی سے ذرا سی غلطی ہوئی تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے اور ان کو خبردار کیا گیا۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا بھی سوچ کے اختلاف کی وجہ سے وہ غیر مسلموں کے ساتھ مل گئیں، جسے 66ویں سورہ 10ویں آیت پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے شائستہ اور نیک بندوں کے گھر میں تھیں، پھر انہوں نے خیانت کی، پس وہ دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے کسی عذاب کو نہ روک سکے اور حکم دیا گیا اے عورتوں دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ۔ یہ کتنی بڑی ان کی بدنصیبی تھی کہ وہ انبیاء کی بیوی بن کر بھی وہ درجہ حاصل نہیں کر سکیں اور وہ غیر مسلموں کے ساتھ ہو گئیں، تو اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ نبی بھی ان کو نہیں بچا سکے۔ قرآن میں جن کی تعریف کی گئی ہے ان میں آپ دیکھیں کہ
فرعون جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا مشرک تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی بیوی کتنی ایمان والی اور نیک تھی۔ 66ویں سورہ میں 11ویں آیت پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، جبکہ اس نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک بیوی کی مثال دی جا رہی ہے جو کہ فرعون کی بیوی ہے، اس مشرک کی بیوی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور دوسری طرف لوط اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر کیا گیا جو کہ نیک اور پرہیزگار اور اللہ کے نبی تھے۔ ان کی بیویوں کا کیا حشر ہوا، وہ دوزخ میں گئیں۔ اچھا، اب یہ جو میاں بیوی کا میں نے آپ کو کچھ مثالیں دی ہیں، یہ صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے تھا کہ یہ شروع سے ایسا اختلاف ہوتا رہا ہے۔ ظاہر ہے انسان اپنے بارے میں جو فیصلہ کرتا ہے اسے ہمیشہ دوسروں سے کچھ نہ کچھ اختلاف رہتا ہے، وہ کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہم لوگ بات کر جاتے ہیں کہ جی ہم شادی کر کے پچھتا رہے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ کون سا شخص ہے جو جس کو اس کی بیوی کے ساتھ سوچ میں اختلاف نہیں ہے؟ سوچ میں اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اس کو آپ کو قبول کرنا چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر آپ کی بیوی کی سوچ آپ سے اختلاف تو اس میں کیا بری بات ہے؟ لیکن عمل کی جو خاص بات ہے وہ اہم چیز ہے کہ آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر جو ہے، آپ کا شریک حیات ہے، وہ آپ کے ساتھ وہ مخلص ہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو۔ یہ بہت خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا وہی آپ کا مخلص ہوگا۔ سوچ میں فرق کوئی بڑی بات نہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ جو میاں بیوی ہیں ان میں اختلاف ہو جائے تو پھر کون جھکے؟ آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا، بیوی بھی کہے گی کہ میں کیوں جھکوں، شوہر کہے گا میں کیوں جھکوں، میرا درجہ بلند ہے، ایک درجہ زیادہ حیثیت رکھتا ہوں، قرآن میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن میں قرآن کی ایک وہ آیت سناؤں جو آپ کے اس غلط فہمی کو دور کر دے گی۔ 20ویں سورہ میں 117ویں آیت پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تو ہم نے کہا، اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تو مصیبت میں پڑ جائے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ آدم سے مخاطب ہو رہا ہے، اما ہوا سے مخاطب نہیں ہو رہا۔ آدم سے مخاطب ہو رہا ہے اور اسے کس دشمن سے بچا رہا ہے؟ شیطان سے۔ ہمارے ارد گرد شیطان ہی تو ہیں۔ شیطان کے وسوسے، اس کے چیلے ہمیشہ ہمارا پیچھا کرتے رہتے ہیں، ہمیں اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے بہکاتے رہتے ہیں۔ اور یہ جتنی بھی ہماری لڑائیاں جھگڑے ہمارے اختلافات ہوتی ہیں نا، یہ سب شیطان کی پکائی ہوئی کھچڑی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آدم کو مخاطب کیا ہے اور اس کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اپنی بیوی اور خود کو شیطان سے بچائے۔ کتنی بڑی بات ہے! یعنی ذمہ داری کس کی لگائی؟ شوہر کی۔ یعنی شوہر کا کام ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی غلطی کرنے سے روکے اور خود بھی غلطی کرنے سے بچے اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے۔ تو اگر آپ آیت کے لاسٹ میں جائیں تو کہا ہوا ہے کہ تو مصیبت میں پڑ جائے، یعنی پوچھا سوال کس سے جائے گا؟ آدم سے۔ تو یعنی جب ہم مریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو شوہر سے سوال جواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بیوی تو تیری ملکیت تھی، تیرے متحد تھی، تو اس کا مالک تھا، تو اس کا سرپرست تھا، تو جواب تو نے دینا ہے کہ تیری بیوی نے اگر غلطی کی تو تو نے درگزر کیوں نہیں کی؟ اگر وہ نہ سمجھ تھی تو نے سمجھداری کا کام کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئی تھی تو نے شیطان کی اس بہکاوے کو پروان کیوں چڑھنے دیا؟ شیطان کو اپنا وار مکمل کیوں کرنے دیا؟ تم نے کیوں نہیں سمجھایا خود کو اور کیوں نہیں بچایا اپنی بیوی کو دوزخ میں جانے سے؟ تو یہ بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے جو شوہر کو دی گئی ہے، تاکہ دونوں میاں بیوی مل کر رہیں اور ان آپس میں پیار محبت سے رہیں۔ اور آپ نے وہ بھی ایک حدیث ہے، میں اس حدیث کے الفاظ صحیح طرح سے مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کے الفاظ بھی کچھ اسی طرح سے ہیں کہ جب شیطان جو ہے وہ اس کا کوئی چیلا اپنی ظاہر ہے جو اپنی کاروائیاں دن بھر کی کرتے ہیں تو آ کے اپنے شیطان کو گرو کو بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں کاروائی کی آج۔ تو جب کوئی چیلا آ کر یہ بتاتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان تفرقہ کروا دیا ہے، لڑائی کروا دی ہے، تو شیطان اپنے اس چیلے سے بہت خوش ہوتا ہے کہ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، بہت اچھا کام کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز ہماری نظر میں سب سے بری ہے وہ شیطان کے لیے سب سے بہتر ہے، یعنی میاں بیوی کے درمیان تفرقہ، لڑائی اور ان کو جدا کرنا۔ تو پلیز خدارہ اپنے شریک حیات کے ساتھ پیار محبت سے رہیے، ایک دوسرے کی باتیں کچھ مان جائیے، یہ نہیں ہے کہ ضد بازی پہ۔ اور میری ان تمام مردوں سے گزارش ہے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں،
کہ ظاہر ہے بیوی غلطیاں کرے گی، بیوی نادان ہے، لیکن شوہر کو یہ ذمہ داری زیادہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بیوی گھر میں رہتی ہے، وہ جتنے لوگوں سے ملتی ہے وہ بہت کم ہے، اور شوہر باہر کی دنیا سے منسلک رہتا ہے، باہر کی دنیا میں جاتا پھرتا ہے، کافی لوگوں سے ملتا جلتا ہے، تو وہ زیادہ اس چیز کی طرف ہوتا ہے، اس کا علم زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ لہٰذا جب اس کا علم وسیع ہے تو اسے علم ہونا چاہیے کہ میں کس طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ نرم دلی محبت سے بات کروں، اس کی غلطیوں کو درگزر کروں۔ اگر میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 34 سورہ میں 35ویں آیت پر، اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی ان بن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو۔ اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں ملاپ کرا دے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا اور پوری خبر والا ہے۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کے لیے ایک طریقہ بھی بتایا ہے کہ اگر مرد بیوقوف بن ہی گیا ہے، بیوی بیوقوف بن ہی گئی ہے، دونوں آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، نہ وہ اپنی ضد سے ہٹتا ہے نہ وہ ٹس سے مس ہوتی ہے، تو پھر کیا کریں؟ ایک منصف مرد کی طرف سے لے لیں، ایک منصف عورت کی طرف سے لے لیں، تاکہ دونوں مل کر بات چیت کریں اور اس مسئلے کو حل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ اسی لیے بتایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میاں بیوی میں جدائی ہو، تو جتنا ہو سکے اللہ کے عذاب سے بچیے۔ اب میاں بیوی میں اگر صلح پھر بھی نہیں ہوتی ہے، دونوں میں لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، کوئی بھی نہیں ماننا چاہتا، منصف بھی آئے، انہوں نے بھی سمجھایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اگر ان کی نیت صحیح ہوگی منصف کی تو تب میں صلح کرا دوں گا۔ اس میں بات کس پہ آتی ہے؟ منصف کی نیت کی۔ لیکن اگر منصف بھی نہیں چاہتا، یعنی لڑکی کے ماں باپ بھی نہیں ماننا چاہتے، لڑکے کا ماں باپ بھی نہیں ماننا چاہتا، تو ظاہر ہے پھر طلاق ہو جاتی ہے۔ یا شوہر جو ہے وہ نہیں باز آتا اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے سے، یا بیوی باز نہیں آتی ہے اپنی شوہر کی بے عزتی کرنے سے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا 34 سورہ 130ویں آیت پر، اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا، حکمت والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر آخری ایک حل دیا ہے کہ اگر نہیں ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ الگ ہو جائیں۔ یہ کس کے لیے کہا گیا؟ اس لیے کہ شوہر کہے کہ بیوی اگر مجھ سے الگ ہوگی تو میں اس کو جان سے مار دوں گا، اس کو میں قتل کروا دوں گا۔ بیوی کہے کہ میں شوہر کو زندہ نہیں رہنے دوں گی، یہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر پھر بھی نہیں ہونا چاہتے، دونوں الگ ہونا چاہتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ کسی مزید عذاب میں پڑیں، تو بہتر ہے کہ آپ آرام سے اپنے راستے بدل لیں، اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت ڈال دے گا۔ تو یہ تھی ہماری گفتگو، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ کتنا خاص ہے اور قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ میں نے ان موضوعات کی طرف توجہ دلائی ہے جو آپ نے شاید نظر انداز کیے ہوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نماز پڑھ کر کوئی نہیں کہتا کہ میں نماز پڑھ کر پچھتا رہا ہوں، تو یہ سنت رسول کرنے کے بعد کیوں کہتے ہیں کہ ہم پچھتا رہے ہیں۔ اسی طرح میاں بیوی میں ہمیشہ ایک دوسرے کو کیوں ایسے تصور کیا جاتا ہے کہ ہماری سوچ میں اختلاف نہیں ہوگا۔ جو شوہر یا بیوی شادی سے پہلے سوچ لیتے ہیں نا کہ ہم سوچ کے ہم وہ تلاش کریں گے ساتھی شریک حیات جس کا اور ہماری سوچ میں فرق نہ ہو، ان کے خیال احمقانہ ہیں، کیونکہ سوچ کا فرق لازمی پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قدرت کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو دوسری چیز سے مختلف پیدا کیا ہے۔ ایک سکا بھائی دوسرے سکے بھائی سے فرق رکھتا ہے سوچ میں، حالانکہ ان کے ماں باپ ایک ہوتے ہیں، ایک گھر میں رہے ہوتے ہیں، ایک اسکول میں پڑھے ہوتے ہیں، پھر بھی ان کی سوچ میں فرق ہوتا ہے۔ اس کے دوست دوسرے ہوں گے اور اس کے دوست مختلف سوچ، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے نظام ہے۔ تو پھر میاں بیوی سے کیوں ایسی ایکسپیکٹ کی جاتی ہے، ایسی کیوں امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں کہ ہمارا جو شریک حیات ہے اس کا اور ہماری سوچ کے درمیان فرق نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، ہنستے مسکراتے خوش رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اس چینل کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس گناہ کرنے سے بچیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس سے اجر دے گا۔ جاتے جاتے جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر دیجیے، اور اگر جنہوں نے لائک نہیں کیا ہے تو براہ کرم لائک بھی کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔ ایک سوچ تسنیم کے ساتھ۔